الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سہا فی الصلاۃ فلیسجد سجدتین۔ برادران اسلام و معزز حاضرین، اس سے پہلے میں نے یہ بتلایا تھا کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ پھر بتایا تھا کہ اگر کچھ نماز چھوٹ گئی ہے تو اسے کیسے پورا کرنا چاہیے، اس کی کیا صورت ہوگی۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک دوسری حدیث پیش کی ہے جس کا تعلق بھولی ہوئی چیز سے ہے، یعنی اگر نماز میں ہم کچھ بھول جائیں یا کچھ غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب نماز میں ہم کیوں بھولیں گے، ہم تو جوان آدمی ہیں، عقل مند ہیں، ہمارا حافظہ بڑا قوی ہے، ہم اچھی طرح سے یاد رکھتے ہیں، بھول کس طرح ہوگی، تو یہ کہنا ہمارا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کے سب انسان ہیں، اور انسان کی تعریف ہے ان الانسان مرکب من الخطایا والنسیان۔ ان الانسان مرکب من الخطایا والنسیان، کہ وہ غلطی اور بھول چوک سے، سہو سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے۔ لہذا کچھ نہ کچھ غلطی کا ہونا یقینی ہے، ہم لاکھ کوشش کریں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کچھ غلطی ہو جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سہا فی الصلاۃ فلیسجد سجدتین۔ من کے معنی ہے جو شخص، سہا کے معنی ہے بھول گیا ہو، فی الصلاۃ کے معنی ہے نماز میں، اور فلیسجد کے معنی ہے سجدہ کرے، سجدتین کے معنی ہے 2 سجدے۔ تو پورا ترجمہ یہ ہوا کہ جو شخص نماز میں بھول گیا ہو وہ 2 سجدے ادا کرے، یعنی اگر نماز میں سہو ہو جائے، بھول گیا ہو تو 2 سجدے کرنا پڑیں گے، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 2 سجدے کب کیے جائیں گے اور کس طرح سے کیے جائیں گے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کچھ نماز امام کے ساتھ پڑھی اور کچھ جو ہے چھوٹ گئی، وہ ہم نے اکیلے پڑھی، تو یہ صورت بھی انہی دونوں صورتوں میں داخل ہو جائے گی۔ لہذا جتنا حصہ ہم امام کے ساتھ پڑھ رہے تھے وہ جماعت کے حکم میں ہے، اور جتنا حصہ اکیلے پڑھ رہے تھے، اکیلے پڑھا ہے ہم نے، وہ اکیلے کے حکم میں ہے۔ بس 2 ہی صورتیں رہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا اکیلے نماز پڑھنا، دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز میں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے کام کرتے ہیں ان کی 3 صورتیں ہیں۔ بعض چیزیں تو فرض ہیں، جیسے قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا، اور
اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، نماز سے باہر نکلنا۔ اور بعض چیزیں واجب ہیں جیسے الحمد پڑھنا، اس کے بعد کوئی صورت ملانا، قاعدہ اولا کرنا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، تشہد یعنی اتحیات پڑھنا، قومہ کرنا یعنی رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بالکل قاعدے اور سکون کے ساتھ بیٹھ جانا، ترتیب یعنی پہلے الحمد پڑھنا، پھر صورت ملانا، سلام پھیرنا، دعائے قنوت پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض چیزیں سنت ہیں جیسے نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا، سورۃ الحمد کے ختم پر آمین کہنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، اور سجدے میں رکوع کے بعد ربنا لک الحمد کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یہ دعا پڑھ لینا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور سجدے سے اٹھ کر رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی کہنا، اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے مسنونہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ بس نماز میں جتنے کام کرنے ہیں وہ یا تو فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں۔ اب اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی سنت بھول جائیں، مثلا سبحانک اللہم پڑھنا، اور کوئی دوسری سنت بھول جائے تو اس سے نماز میں سنت کے چھوٹنے کا خلل تو ہوتا ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، یعنی بس خلل اتنا ہوگا کہ ان الفاظوں کو کہنے کا جو ثواب ملتا اور ایک سنت زندہ کرنے کا جو ثواب ملتا وہ ثواب نہیں ملے گا، باقی نماز ہو جائے گی۔ فرائض اور واجبات کے ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، مثلا اتحیات پڑھنا بھول گئے یا تاخیر واجب ہو گئی، مثلا اتحیات پڑھ کر درود شریف بھی پڑھ ڈالا یا اس سے آگے کی دعا بھی پڑھ ڈالی، تو جماعت میں ہونے کی وجہ سے ایسی صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یعنی امام پہ ہوگا، امام کرے گا تو مقتدی کو لازم ہے کرنا، کیونکہ یہ شخص جو ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ بس اگر امام سجدہ سہو کرے گا تو یہ بھی کرے گا، اور اگر امام سجدہ سہو نہیں کرے گا یعنی واجب نہیں ہوا ہے تو یہ بھی سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہو، مثلا امام نے رکوع کیا اور اس نے رکوع نہیں کیا تو اس کا فرض چھوٹ گیا، ایسی حالت میں، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ فرض کے چھوٹ جانے سے جو 7 فرض ہیں نماز میں اندر کے، ان میں سے اگر ایک بھی فرض چھوٹ جائے گا تو نماز کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سنت چھوڑنے سے تو تھوڑے سے ثواب کا حرج ہے، واجب چھوٹنے سے مقتدی کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ امام کے وہ تابع ہے، امام پہ سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو امام جو ہے سجدہ سہو کرے گا۔ اور فرض چھوٹنے سے نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو چاہے فرض نماز ہو یا واجب یا سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی نمازیں ہوں، ان میں جتنے کام کیے جاتے ہیں ان کی صرف 3 صورتیں ہیں، فرض، واجب، سنت۔ بس اکیلے نماز پڑھنے میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز کسی صورت سے کسی طرح سے بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس کو ثواب تھوڑا کم ملے گا، ویسے کوئی نماز میں حرج نہیں ہوگا، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا بھول گیا، یہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ گیا
وہ بیٹھنا یا تحیات پڑھنا بھول گئے، دونوں کاموں میں سے کوئی سے بھول گئے ہوں، یا 2 رکعت پر بیٹھ کر التحیات تو پڑھ لیا مگر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ ڈالا، تو ایسی صورتوں میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سجدہ سہو کیا چیز ہے، اسے کس وقت کریں اور کس طرح سے کریں۔ دوستو بزرگوں، آج میں نے جتنا سوچا ہے مضمون وہ بھی شاید ایک ویڈیو میں نہیں آ پائے گا، تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ جو ہے بہت ضروری چیز ہے۔ بہت سی مرتبہ کچھ بات کی کسی وجہ سے چھوٹنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت تو دہرانے کا ہے نہیں، وقت جو ہے قضا کا ہو رہا ہے۔ اگر سجدہ سہو کا مسئلہ یاد ہوتا تو سجدہ سہو سے نماز درست کی جا سکتی تھی، لیکن اب جو ہے قضا ہو گئی تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا، تو اس کی ایک دوسری ویڈیو انشاءاللہ کل آئے گی، اس کو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ضرور سننا ہے۔ اور بھائی ایک بات کا خیال رکھا کریں، تھوڑا سا چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیا کریں، اور ویڈیو کو جو ہے ایسے لوگوں تک پہنچا دیا کریں جو نماز کے پڑھنے کے شوقین ہیں۔ بہت سارے لوگ امت میں ایسے ہیں جو نماز نہ آنے کی وجہ سے یا نماز کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے وہ بیچارے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر تو نماز پڑھنے مسجد میں جائے گا اور وہاں کوئی آدمی تو اس سے مسئلہ پوچھنے لگا مہینے 2 مہینے بعد کہ بھئی تو نماز پڑھتا ہے، تو بتاؤ ایسے ایسے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم سے ایسے ایسے ہو گیا، تو بتاؤ کیا کریں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جو مستقل نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے مسائل بھی جانتے ہیں، ان کے لیے بھی ان مسائل پر نظر ثانی کر لینا بہت اچھی بات ہے، اور جن پہ مسائل نہیں آتے ہیں ان کے لیے تو بے انتہا ضروری بات ہے۔ اس لیے اعزاء میں، اقربا میں، یار دوستوں میں، اپنے ماں بہن بیٹیوں میں، سب میں ان ویڈیو کو پہنچا دیا کریں، اور ان تک جو ہے پہنچانے کا، اگر وہ آپ کے اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا دیالو اور اتنا بڑا رحیم اور اتنا بڑا فضل والا ہے کہ ایک نماز تو ادھر پڑھی جا رہی ہے آپ کے ذوق شوق کی وجہ سے، آپ کی محنت اور آپ کی ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے، اور ثواب اس کا ڈبل مل رہا ہے۔ ایک نماز کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اور ایک نماز کا ثواب ادھر مل رہا ہے۔ اور بھائی رمضان المبارک میں ایک ماحول بن جاتا ہے نماز پڑھنے کا۔ اب اس وقت میں کوئی اس طرح سے ٹائم ہی نہیں ہوتا جو لوگ مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں، تو اس لیے رمضان سے پہلے یہ جو نمازوں کی ویڈیو میں نے بہت ساری ڈال رکھی ہیں، مسائل کی اور عبارت کی، یہ سب چیزیں میں سکھا رہا ہوں، تو ان کو رمضان المبارک سے پہلے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، تاکہ ہماری نماز میں خلل واقع نہ ہو اور ہم نماز پڑھنے میں کسی کے محتاج نہ ہو، اور نماز پڑھنے میں ہمیں ڈر نہ لگے، مطلب ڈر مسائل سے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جب آدمی کو واقفیت ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو عالم کو ہی جاننا ضروری ہیں، حافظ کو ہی جاننا ضروری ہیں، یا امیر صاحب کو ہی جاننا ضروری ہیں۔ یہ تمام کی تمام صرف موٹی موٹی باتیں میں آپ سے روزانہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہر فرد بشر، ہر مسلمان کو یاد ہونا ضروری ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی نماز کے اندر جو عبارت پڑھی جاتی ہے وہ بھی جو ہے یاد کرنی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل موٹے موٹے یاد ہونے ضروری ہیں، جس سے نماز آدمی صحیح طور سے پڑھ سکے۔ اس لیے نماز کے ویڈیو کو سننے کے ٹائم نماز کے سیکھنے کی نیت کر لیں تو ہم طالب علم بن جائیں گے۔ میں آپ کو روزانہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں۔ تو جب تک ہم نماز سیکھتے سکھاتے رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور لازم انشاءاللہ ہمیں طالب علم ہونے کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا، اور طالب علم کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ہم درمیان میں سیکھتے سکھاتے مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پروردگار عالم اپنے فضل اور کرم اور اپنے غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا کہ بھئی یہ طالب علم ہے، ان کے تمام سیئات کو ختم کر دو، ان کے گناہوں کو معاف کر دو۔ تو اس لیے یہ نیت کر لیا کریں کہ ہم طالب علم بن کر نماز کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت محتمم بالشان عبادت ہے، ایمان کے بعد اور جتنی بھی اسلام کے اندر عبادتیں ہیں ان تمام عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سجدہ سہو صرف 2 صورتوں میں کیا جاتا ہے، جب کوئی واجب چھوٹ جائے یا تاخیر واجب ہو جائے۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ فرض کے چھوٹنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بالکل کسی قیمت پہ نہیں ہوگی۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ادا کرنے فرض ہیں، اگر ہم نے ایک سجدہ کیا تو اب کسی صورت سے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اگر ہم نے سجدہ سہو ادا کر لیا تو ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن اگر یا تو واجب کو ہم نے قصداً چھوڑ دیا ہو تو بھی نماز نہیں ہوگی، یا سجدہ سہو ہم پہ واجب ہو گیا تھا، ہم سے غلطی سے کوئی واجب چھوٹ گیا تھا اور ہم نے جو ہے سجدہ سہو خیال نہیں رہا یا آخر میں جا کر بھول گئے، تو اس کی بھی آخری شکل بھی بتاؤں گا میں کہ کب تک جو ہے سجدہ سہو کر سکتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ بہرحال واجبات کے چھوڑنے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، جبکہ واجب غلطی سے چھوٹا ہو، یہ خیال رکھیں۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، پھر بھی ایسے سمجھے پھر فرض ہی چھوٹ گیا۔ تو واجب چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً الحمد کے بعد سورت نہیں ملائی، یہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر التحیات پڑھنا چاہیے تھا مگر نہیں پڑھا۔ اور تاخیر واجب کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر صرف التحیات پڑھنا چاہیے، مگر ہم جو ہے خیال نہیں رہا، ادھر ادھر خیال ہو گیا، ڈگمگا گئے اور شیطانی وسوسے ایسے آئے کہ اپنے کاروبار کی کوئی چیزیں یاد آئیں یا کوئی اور دماغ میں بات آ گئی اور التحیات کے ساتھ ساتھ ہم نے درود شریف بھی پڑھ دیا، اس کے بعد کی دعا بھی پڑھ دی، اور پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا تو وغیرہ تک کہیں تک بھی پہنچ گئے ہوں۔ وہ میں نے کل بتا دیا تھا، شروع کی ابتدا تو میں نے بتا دی تھی کل کی ویڈیو میں کہ اتنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کہنے سے۔ بہرحال التحیات کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیا، تو ان دونوں صورتوں میں ترک واجب یعنی تاخیر واجب، اس میں بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور اس سے نماز پھر درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو نماز کے آخر میں کیا جاتا ہے، یعنی جب آخری رکعت میں دونوں سجدے کر لیں تو بیٹھ کر التحیات پڑھیں، پھر داہنی طرف التحیات پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دیں اور پھر دونوں سجدے کریں، اور اس میں یہ ارادہ بھی کریں کہ میں بھولنے کا سجدہ کر رہا ہوں، جو مجھ سے سہو ہو گیا ہے، مجھ سے نماز میں بھول ہو گئی ہے، یہ ترک واجب ہو گیا، جو بھی ہوا ہے وہ بھول ہی ہوتی ہے، وہ کہ واجب جو مجھ سے غلطی سے چھوٹ گیا ہے اس کی وجہ سے میں سجدہ سہو کر رہا ہوں۔ سجدے جو ہے بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے نماز میں سجدے کرتے ہیں ہم، اس میں کوئی فرق نہیں، ڈیفرنس نہیں ہے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد میں پھر التحیات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، یعنی التحیات ایک مرتبہ تو پہلے پڑھ لیا تھا، التحیات پڑھ کے سلام پھیرا تھا، سلام پھیرنے کے بعد میں اب دوبارہ سے ہمیں التحیات سے ہی پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم درود شریف سے پڑھ کے آگے کو اور پھر سلام پھیر دیں، تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، پھر دقت آ جائے گی۔ التحیات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر دعا وغیرہ پڑھیں، جو دعائیں مسنونہ پڑھنے کی عادت ہے یا جو یاد کر رکھی ہیں، یا میں نے جو پچھلی ویڈیو میں بتائی ہیں کئی ویڈیو کے اندر، ان دعاؤں کو پڑھ لیں، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اب یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی واجب چھوٹ گیا یا تاخیر واجب ہو گئی تو ہمیں نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد خیال آیا کہ ہمیں تو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، اب کیا کریں؟
وہ آگے نہ شکل، تو ایسی صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ فقط سلام پھیر دینے سے نماز ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر میں اس نے نماز کا سلام پھیر دیا ہے، باطن میں اس کا ارادہ نماز کے ختم کا نہیں ہوا ہے، اس پہ سجدہ سہو واجب تھا۔ تو نماز اس وقت ختم ہوگی جب سلام پھیر کر کوئی دوسرا کام شروع کر دیں، مثلا تسبیح پڑھنا یا قرآن پڑھنا یا وظیفہ پڑھنا یا کسی سے بات چیت کرنا یا دعا مانگنا شروع کر دے، یا سلام پھیرتے کے ساتھ ہی قبلے کی طرف سے سینہ پھر جائے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا کام شروع نہیں کیا تو نماز ختم نہیں ہوئی۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ وہ جو میں نے مقدار بتائی تھی پہلے، 3 مرتبہ سبحان اللہ، یعنی 1 رکن کی مقدار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے آدھے گھنٹے تک اسی حیث پہ بیٹھے ہو تو آپ کی نماز باقی رہے گی، نہیں، اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا اس کو کہنے میں مجھے ٹائم لگا ہے اتنی دیر تک آپ کی نماز ابھی جڑ سکتی ہے، ابھی ٹوٹی نہیں ہے، وہیں کہ وہیں آپ دوبارہ سے جو ہے سجدہ سہو کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو پھر سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا کام شروع نہیں کیا ہے تو نماز ختم نہیں ہوئی۔ اب اگر اس پر سجدہ سہو واجب ہے تو فوراً 2 سجدے کر لے سلام پھیر کے، اور پھر اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے اور دعائے معصورہ پڑھے، دعائے مسنونہ، اس کے بعد پھر سلام پھیرے اور نماز ختم کر دے۔ اس طرح سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری کچھ نماز چھوٹ گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب امام سلام پھیرے تو ہم کھڑے ہو کر چھوٹی ہوئی نماز پوری کریں، مگر غلطی سے امام کے ساتھ ہم نے بھی سلام پھیر دیا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہاں بھی جب تک کسی شخص سے بات چیت نہیں کی یا کوئی دوسرا کام نہیں کیا، کھڑے ہو کر باقی نماز پوری کر لیں، اور اگر سلام پھیر دیا اس کے بعد کسی نے بتایا کہ تمہاری نماز چھوٹ گئی ہے